اس لیے بنیادی اختلاف کو سمجھا کریں. دیوبند سے ہمارا بنیادی اختلاف ان کے عقیدوں پہ ہے جو المحنت میں لکھے ہوئے. اب دیوبند آ کے ہم سے یہ جھگڑا کریں گے آمین اونچی کہنی ہے آستہ. بھائی تم نے اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ تم آمین اونچی بھی کہہ لو تب بھی میرا تمہارا تو بون آف کنٹینشن تو وہ عقیدے ہیں جو تمہارے باب المحنت میں لکھ کے امت کو ایک فرسودہ نظریات دے کے چلے گئے ہیں. جب تک تم ان پہ بات کر کے اپنی توبہ ریکارڈ نہیں کرواتے ہو, تم نے نکالنا کیا ہے رفع الیدین کر کے؟ دیوبندی سارے دنیا کے رفع الیدین شروع کر لیں, ہمیں رتی برابر ان سے خوشی نہیں ہوگی جب تک وہ المحنت کے عقیدوں سے اعلان برات نہیں کرتے. اور اگر وہ المحنت کے عقیدوں سے اعلان برات کر دیں, رفع الیدین نہ بھی کریں, ہم ان کو ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ چلو کم از کم انہوں نے جہنم میں جانے کے اسباب تو ختم کر لیے. تو یہ پھر ایک فروئی چیزیں ہو جائیں گی, یہ اس لیول کی انٹینسٹی نہیں ہوگی. اسی لیے شیعہ کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہمارا شیعہ کے ساتھ اختلاف یا صحابہ کرام کی توہین یہ تو بہت چھوٹے مسئلے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے عقیدہ امامت گڑھا ہے اور امت کو اس کا پابند کیا ہے. یہ اتنی بڑی دھرار ڈالی ہے انہوں نے, اتنا بڑا عقیدہ داخل کیا ہے جس نے صوفیاء نے کشف الالہام کے نام کے اوپر امت میں داخل کیا ہے اور لوگوں کو پابند کر رہے ہیں, اور اماموں کی تقلید کے اوپر امت کو پابند کر رہے ہیں, 4 اماموں کے اوپر جو نہ پیغمبر تھے نہ تابعی تھے نہ صحابی تھے, اور ایک امت کو ایک نیا عقیدہ کھڑا کر دیا ہے. اس طرح منصوص من اللہ اماموں کو ماننا یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. تو یہ اصل ہمارا اختلاف ہے. جب تک یہ سیٹل نہیں ہوتا, ہم شیعہ کے ساتھ کسی اور مسئلے پہ بات کرنے کا ہمیں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, چاہے وہ گھوڑے کو چھوڑ کے کسی اور چیز کے نیچے سے گزرے. ہمارا کیا لینا دینا اس چیز کے ساتھ؟ ہمارا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ آپ نے ایک عقیدہ گھڑا کہ امام منصوص من اللہ ہوتے ہیں, اور جو اماموں کو نہیں مانتا وہ دین کی بیسکس کو نہیں مان رہا. یہ اتنا بڑا عقیدہ آپ نے امت میں داخل کیا, اس کی جڑ قرآن میں دکھائیں کہاں ہے؟ قرآن تو بالکل خالی ہے. اور بعض اوقات یہ چیزیں ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارنے والی ثابت ہو جاتی ہیں. اگر آپ وحی کا بھی عقیدہ رکھ لیں اور آسمانی خبروں کا بھی عقیدہ رکھ لیں کہ کسی کے دل کے اوپر القاء ہوتی ہیں رسول اللہ کی وفات کے بعد. یہ تو ناج البلاغہ میں بھی مولا علی کا خطبہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی موت, رسول اللہ کی میت پہ آپ کی موت عام انبیاء کی موت کی طرح نہیں ہے, بلکہ آپ کی موت کی وجہ سے آسمان کا دروازہ زمین پہ بند ہو گیا وحی کی خبروں کا. مولا علی تو مان ہی نہیں رہے. اگر مولا علی نہیں غیبی خبروں کو مان رہے رسول اللہ کی وفات کے بعد, تو بعد کے اماموں کے بارے میں کس طرح کی چیزیں کوئی کلیم کر سکتا ہے؟ یا کوئی صوفی کیسے کلیم کر سکتا ہے؟ یا 4 امام جو سنیوں نے کھڑے کیے ہیں ان کے اوپر آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے بندو, آپ بنیادی مقدمے کو سمجھیں. یہ خام خواہ کی ادھر ادھر کی بحثیں نہیں کرنی ہے. روایتیں تو لوگ نکال کے لے آئیں گے. جو آج آپ کو گمراہی کے پیشوا لوگ نظر آ رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے اباء و اجداد نہیں رہے ہیں 8 سے 1000 سال پہلے؟ کیا بابے نہیں رہے ہیں؟ یار 261 ہجری میں 261 میں اگر امام مسلم فوت ہوئے ہیں تو بازید بھی تو 261 میں فوت ہوا ہے. اگر آپ امام مسلم سے کوئی چیز دکھائیں گے وہ بازید سے دکھائیں گے, تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ان چیزوں کو قرآن و سنت پہ پیش کیا جائے گا, ہمیں کسی کے کوئی دوست نہ لگائے. اور تو روایتیں آپ کو لا کے دکھا دیں گے جی خالد بن ولید نے زہر پی لیا, ہم کہیں گے یہ تو دین کی اساس کے خلاف ہے, کوئی زہر کھا پی نہیں سکتا, اس کی تو اسلام میں اجازت نہیں ہے. کس طرح خالد بن ولید کر سکتے ہیں؟ یہ روایتیں مردود ہیں ساری اصول محدثین کے اوپر. یا پھر حضرت خالد بن ولید کے اوپر شریف فتویٰ لگے گا کہ انہوں نے زہر کیوں کھایا, اگر مر جاتے تو پھر. یا کوئی حدیث دکھائیں کہ نبی اسلام فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا کرو. تو جب اس طرح کی کوئی چیز نہ دکھا سکیں, تو کیا رسول اللہ نے جو کھانا کھایا تھا غزوہ خیبر کے موقع پر, اور آپ کے ساتھی جو شہید ہو گئے تھے, بخاری مسلم میں آیا, انہوں نے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھایا تھا؟ ان کے اوپر کیوں نہیں ایگزیکیوٹ ہوئی یہ چیز جو رسول اللہ کی موجودگی میں تو اتنے معجزات ظاہر ہوتے تھے؟ اس طرح کی نہیں, ہم اصول پہ بات کریں گے کہ اصول بتاؤ, اصول یہ بتاؤ کہ کیا بسم اللہ پڑھ کے زہر کھانا قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں. اس کی مخالفت میں ہم حدیثیں دکھا دیتے ہیں, تم اس کے حق میں نبی علیہ السلام کا فرمان بتاؤ, خلفائے راشدین کا عمل بتاؤ, یا پھر ہم ان روایتوں کو پھر اصول محدثین پہ پرکھ کے تو ان کو پرے پھینک دیں گے جس سے صحابہ کرام کی حرمت کے اوپر اثر آ رہا ہے, تو یا پھر ان صحابہ کے اوپر شریف فتویٰ لگے گا. تو پھر بتاؤ دونوں میں سے کون سی چیز چوز کرنی ہے؟ پھر کہیں گے فتویٰ نہ لگائیں, آپ یہی کہہ لیں کہ روایتیں کمزور ہیں. ہمیں کوئی روایت مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن سنت کی جو بنیادی عقائد و نظریات ہیں ان کے خلاف کوئی بات قبول کر لیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, قرآن اور سنت کی جو بنیادی اساس ہے نا, اس کے مقابلے پر کوئی ضعیف روایت کو دور دراز سے کتاب لا کے نا ایک بات بیان کر کے پورا قرآن و حدیث فارغ کر دیتے ہیں, حالانکہ پورے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کی تعویل کرنی چاہیے. یہ ہم کرتے ہیں.
ہم کہتے ہیں قرآن توحید میں واضح ہے، لہٰذا آپ کوئی بھی روایت لے کے آؤ گے دور کی کتاب سے، ہم اسے پرکھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی روشنی میں، ہم اسے پرکھیں گے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کیونکہ یہ تو سارا اصل ہے، اور یہی دھوکہ قادیانی کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کی نصوص بالکل واضح ہے کہ نبی الاسلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی اور کتاب نازل نہیں ہونی ہے۔ اب لا کے کبھی مادی کے نام کے اوپر امتی نبی کھڑا کر دینا، کبھی کچھ کر دینا، کہتے ہیں کہ بندو امتی نبی اگر کھڑا کرنا تھا تو اس امت میں جو سب سے زیادہ حقدار ہے امتی نبی ہونے کا وہ تو مولا علی ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ہارون تو پیغمبر تھے موسیٰ کے ساتھ، تو رسول اللہ کے ساتھ اگر کوئی پیغمبر ہوتا آپ کے سپورٹ میں تو وہ علی ہوتا۔ تو امتی نبی بنانا ہے تو اگر مولا علی کو بناؤ نا، پھر اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے اس کے بعد تو تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ امتی نبی ہو جائے۔ جو سب سے بڑا تھا، جس کے بارے میں حضور اسے کہہ رہے ہیں کہ ہارون کی طرح میرے لیے، اور ساتھ فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو آپ تو پھر ڈینائل کر رہے ہیں نا کہ اگر علی نبی نہیں ہے تو کوئی اور شخص جرت بھی نہ کرے۔ پھر بخاری مسلم کی حدیث کہ میری اور باقی انبیاء کی مثال ایک بلڈنگ کی سی ہے جس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور جتنے لوگ گزرتے ہیں وہ اس کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت مکمل ہو جائے گی، اور وہ ایک اینٹ میں ہوں۔ جب جگہ ہی ایک اینٹ کی ہے تو پھر آپ دوسرا بندہ کیسے گھسا سکتے ہیں بیچ میں؟ کبھی کوئی روایت پکڑ کے، کبھی کوئی روایت پکڑ کے۔ بھائی چیز دیکھی جاتی ہے اصول کیا چل رہا ہے، قرآن و سنت کے نصوص کیا بتا رہے ہیں، باقی ادھر ادھر کی باتیں ان کی تعویل ہوگی، یا اصول محدثین پہ مردود ہوں گی، یا گھڑی ہوئی روایتیں ہوں گی، اور یا ان کا وہ مطلب نہیں ہوگا وہ جو لے رہے ہوں گے۔ ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن بخاری مسلم میں آئے ہوئے واضح دلائل کی روشنی میں کسی اور کتاب سے کوئی ایسا نظریہ پکڑیں کہ اس کی بنیاد پہ قرآن بخاری مسلم کو ہی الٹ دیں تو 24 کیرٹ سونا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں آپ کو سلیقہ بتا رہا ہوں دعوت و تبلیغ کا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے ایک شغلی چھوڑ دی تو آپ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اصول میں بات کھڑی بھی ہوگی، اصول میں آگے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور دین میں بدعتوں سے بچنا، میرے خلفاء راشدین کو پکڑنا۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ خلیفہ راشد کے خلاف کوئی کھڑا ہوا ہے تو آپ اس کو بھی کسی طریقے سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر دیں، اور وہ بھی صرف علی کے کیس میں۔ حضرت عثمان کے مخالفین کو بلوائی کہنا شروع کر دیں، حضرت ابو بکر کے مخالفین کو منکرین زکات کہنا شروع کر دیں، اور حضرت علی کے مخالفین کے بارے میں یہ بات کریں نہیں جی دونوں طرف ایک جیسے ہی ہیں نا جی۔ کیوں؟ یہاں لا کے تم نے اس حدیث کے مفہوم کو پنکچر کر دیا، بےمانی کر رہے ہو، جبکہ اس شخص کے بارے میں الگ سے حدیثیں ہیں کہ مار کو باقی جماعت قتل کرے گی، مار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت جہنم کی طرف۔ حضور کو پتا تھا کہ علی کے ساتھ انہوں نے غداری کرنی ہے، اس لیے حضور نے مولا علی کی ایک ایک حدیث کے اوپر خود ایک ایک جنگ کے اوپر مور لگا کے گیا اپنی زندگی کے اندر، کہ تاکہ اگر کسی کو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین والی حدیث نہ ہضم ہو رہی ہو تو وہ بخاری مسلم کی حدیث سے یہ رزلٹ نکال لیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، وہ ساری حدیثوں کو چھوڑ کے کبھی کوئی روایت پکڑ کے لے آئیں گے، کبھی کوئی پکڑ کے لے آئیں گے۔ وہ جی دیکھیں حضرت علی تو پچھتاتے تھے جنگ کے اوپر، وہ جی مصنف ابن ابی شیبہ میں کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا۔ بھئی اس میں کہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی یہ کہہ رہے تھے کہ جنگ جمل میں نے غلط لڑی ہے؟ اس کا کانٹیکسٹ تو دیکھیں، مولا علی نے مخالفین کی لاشوں پہ گریہ کیا ہے اور کہا بیٹا حسن کاش مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، میں 20 سال پہلے مر جاتا۔ یعنی یہ میرے خلاف آ کے میرے ہاتھوں سے نہ مرتے، نہ یہ امام وقت سے بغاوت کرتے، اور نہ مجھے شریعت کو ایگزیکیوٹ کرنا پڑتا۔ جس طرح بخاری مسلم میں ہے جب ایک زانیہ عورت کو حضور نے سنسار کروایا، اس کے پتھر کے لگنے سے خون کی چھینٹ ایک صحابی کے چہرے پہ پڑی تو اس نے لعنت کر دی، تو حضور نے فرمایا لعنت نہ کرو، اس کی توبہ اگر سب پہ تقسیم کر دی جائے تو کفایت کر جائے۔ تو حضور نے اس چیز سے روکا کہ لعنت نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضور وہ جو عمل کروا رہے تھے حضور پچھتا رہے تھے کہ میں نے اسے سنسار کیوں کروایا، نہیں، اللہ کا حکم تو ایگزیکیوٹ ہوگا، لیکن دکھ تو ہوتا ہے نا کہ حضور کی امتی تو تھی، حضور کی تو کبھی خواہش نہیں کہ کوئی امتی اس طریقے سے دنیا سے جائے، تو مولا علی کی بھی یہ خواہش نہیں تھی۔ اور اس سے بڑھ کر قرآن میں حضرت مریم کو تو جبرائیل نے آگے بچے کی بشارت دی، اور سورہ مریم میں آتے ہیں حضرت جبرائیل کہتے ہیں، حضرت مریم کہتی ہے کاش میں مر کے مٹی ہو جاتی اس سے پہلے کہ میں بچہ اٹھا کے جاؤں۔ آپ کو حضرت مریم سے پوچھے کہ تجھے تو جبرائیل آ کے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے تیرے بچے کو نشانی بنانا ہے، تو اب اللہ کی تو وعدے وعید کے اوپر بھی یقین نہیں کر رہی ہے، تو اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہی ہے یہ جملے بول کے؟ نہیں، بس انسانی حیثیت سے بول دیے، انہیں دکھ تھا کہ کاش اس ازمائش سے مجھے نہ گزرنا پڑتا کہ مجھے اب پبلک کو فیس تو کرنا پڑے گا اگرچہ میں حق میں ہوں،
لیکن بہرحال پبلک کو فیس کرنے سے ایک انسان تو ڈرتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو آ کے فرشتہ بشارت دے رہا ہے کہ آپ کے بچہ ہوگا. پہلے وہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ مجھے بچہ دے, تو سب کچھ کر سکتا ہے. جب بشارت آئی پھر کہتے ہیں میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ یار یہ تو میرے بچے کو بھی پتا ہے کہ اللہ چاہے تو بوڑھے کو بھی اولاد دے سکتا. زکریا کو نہیں پتا تھا, انسان تھے. انسان ہونے کی حیثیت سے ایک انسان سوچتا ہے اس طرح کہ کیا ہوگا, مطلب لوگ کیا سوچیں گے, ایک دم ایک بڑھاپے میں اولاد آ جاتی ہے, میری بیوی کیسے اللہ تعالیٰ صحت مند کر دے گا, اس کے پیریڈز آنے بند ہو گئے ہیں, وہ بوڑھی ہو چکی ہے, مطلب یہ ہوگا کیسے؟ پتا تو ان کو بھی تھا کہ ہو جائے گا. بہرحال انسان تو انسان ہے. تو اس لیے چیز کو اپنی ڈاکٹر میں دیکھنا ہوتا ہے, پک اینڈ چوز نہیں کرنا ہوتا, ورنہ تو قیامت تک آپ لوگوں کی ویڈیوز کے جواب دیتے رہیں گے. ہم نے کسی کا جواب نہیں دینا, ہم نے اصولی بات کرنی ہے, قبول کرنا کریں, نہیں تو جائے دفعہ ہو جائے.